انس کیوٹس اسلامک چینل پر اسلامی واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو اور آپ کے پیاروں کو سلامت رکھے۔ میرا نام انس ہے اور میں آج آپ کو اسلامی واقعات میں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے سے پہلے کے کچھ حیرت انگیز واقعات بتانے جا رہا ہوں، جو اس سے پہلے دنیا میں کبھی پیش نہ آئے تھے، کہ کیسے مکہ کے بتوں نے ایک ایسے بچے کی پیدائش کی خبر دی کہ جس کے نور سے مشرق و مغرب میں زمین کے تمام گوشے منور ہو جائیں گے، اور کیسے ایران کے محل میں زلزلہ آ گیا اور وہ آگ جو 1000 سال سے مسلسل جاری تھی وہ کیسے بجھ گئی۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو پورا واقعہ تفصیل سے بتانے جا رہا ہوں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کرنا نہ بھولے گا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ سیرت حلیمہ میں لکھا ہے کہ قریش کی ایک جماعت جس میں ورقہ بن نوفل، زید بن عمرو بن فضیل اور عبداللہ بن جہش بھی تھے، ایک بت کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ وہ اوندا پڑا ہوا ہے۔ لوگوں نے اس کو اٹھا کر سیدھا کر دیا، لیکن وہ پھر الٹا ہو کر گر گیا۔ انہوں نے دوبارہ اٹھا کر سیدھا کر دیا، مگر وہ پھر اوندا ہو گیا۔ اسی طرح 3 مرتبہ ہوا تو لوگوں نے کہا یہ تو کوئی نئی بات معلوم ہوتی ہے۔ پھر ان میں سے کسی نے کچھ شعر پڑھے جس میں بت سے خطاب اور اس کی حالت پر پریشانی و حیرانی ظاہر کی گئی تھی۔ اچانک اس بت کے پیٹ سے آواز آئی جس کا مطلب یہ تھا کہ ایک ایسے بچے کی پیدائش کی خبر ہے جس کے نور سے مشرق و مغرب میں زمین کے تمام گوشے منور ہو جائیں گے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام سے پہلے ایک بت خانے میں سو رہے تھے۔ کچھ لوگ ایک بچڑا بتوں پر بھیڑ چڑھانے کے لیے لائے۔ جب اس کو ذبح کیا تو اچانک ایک بت میں سے آواز آئی کہ اے جلی، ایک کامیابی کی بات ہے۔ ایک فصیح شخص کہتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہ آواز سن کر بت خانے میں ہلچل مچ گئی۔ لوگ چاروں طرف سے دوڑے پڑے۔ دوبارہ پھر یہی آواز آئی، لیکن آواز دینے والا کہیں نظر نہ آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیرت کے ساتھ واپس ہو گئے۔ کچھ عرصے کے بعد اسلام کا پیغام توحید عرب میں ظاہر ہوا، اور ایران کے بادشاہ نوشیروا کے محل میں زلزلہ آیا اور اس میں شگاف پڑ گئے۔ اس محل کے پھٹنے کی خوفناک آواز ہوئی۔ اس کے بعد اس کے محل کی 14 ٹنگریں ٹوٹ گئی۔ ایران کے آتش کدوں کی آگ بجھ گئی، حالانکہ اس سے پہلے یہ آگ 1000 سال سے برابر روشن رہتی تھی۔ مجوسی بھی اس کی عبادت کرتے تھے اور اس کے انتظام کے لیے ہمیشہ آدمی مقرر رہتے تھے، لیکن وہ آگ ایسی بجھی کہ مجوسی اس کو جلانے کی برابر کوشش کرتے رہے، مگر وہ سلسلہ جاری نہ رہ سکا۔ اسی رات میں دریائے سادہ کا پانی بھی خشک ہو گیا، گویا ایسا لگتا تھا کہ اس میں کبھی پانی ہی تھا ہی نہیں، حالانکہ یہ ایک زبردست لمبا چوڑا دریا تھا۔ نیز اس موقع پر فارس کے آتش پرستوں کے سب سے بڑے افسر نے، جس کو موبزان کہا جاتا تھا، یہ خواب دیکھا کہ جفاکش اونٹ عربی گھوڑوں کو بگائے لیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے دجلہ پار کر لیا ہے اور وہاں کے شہروں میں پھیل گئے ہیں۔ کسریٰ یعنی ایران کے بادشاہ کو اپنے محل کے زلزلے کے واقعے سے سخت پریشانی تھی۔ اس نے مشورے کے لیے ارکان سلطنت کو طلب کیا۔ جب دربار میں سب لوگ جمع ہو گئے اور بات چیت شروع ہوئی تو بادشاہ کے پاس ایک قاصد خط لے کر آیا جس میں آتش کدوں کی آگ بجھ جانے کی اطلاع دی گئی تھی۔ اسی عرصے میں دوسرے علاقے کے گورنر کا خط آیا جس میں دریائے ساوا کا پانی خشک ہونے کی اطلاع دی گئی تھی، اور تیسرے علاقے سے بھی خط آیا کہ وادی سماوا کا راستہ زلزلے کی وجہ سے پھٹ کر بند ہو گیا۔ ایک اور خط آیا کہ دریائے طبیہ میں اچانک پانی کا بہاؤ بند ہو گیا۔ یہ سب باتیں سن کر موبزان نے اپنے خواب بیان کیا جو اوپر گزر چکی ہے۔ شاہ ایران ان واقعات سے سخت پریشان اور خوفزدہ ہوا۔ اس نے پوچھا کہ وہ کیا بات ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے یہ معاملات پیش آ رہے ہیں۔ موبزان نے کہا کہ کوئی ایسی بات ہے جو عرب کے علاقے میں پیش آئی ہے، لہٰذا ہیرا میں جو گورنر ہے آپ اس کو خط لکھیے، وہ اپنے علاقے سے عربوں میں سے کوئی عالم بھیجے جو ان معاملات کے بارے میں کچھ بتا سکے۔ کسریٰ نے اس کو پسند کرتے ہوئے ہیرا کے گورنر نعمان بن منظر کے نام اس بارے میں خط روانہ کیا۔ نعمان کو جب شاہی فرمان ملا تو اس نے ایک زبردست عالم
اور کاہن عبد المسیح غسانی کو کسریٰ کے پاس بھیج دیا۔ جب وہ وہاں پہنچا تو کسریٰ نے اس کو تمام واقعات بتائے۔ اس نے کہا، اس بات کا جواب تو میرا ماموں ستی ہی دے سکتا ہے جو ملک شام کے شہر جابیہ میں رہتا ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ تم اس کے پاس جاؤ اور جواب لے کر آؤ۔ عبد المسیح فوراً روانہ ہو گیا، لیکن جب وہ ستی کے پاس پہنچا تو اس کا آخری وقت قریب آ چکا تھا۔ اس وقت اس کی عمر 300 سال کی تھی اور دوسرے قول میں 700 سال بھی ہے۔ عبد المسیح نے سلام کیا اور اپنے آنے کی وجہ بتائی، لیکن ستی نے کوئی جواب نہ دیا۔ تو عبد المسیح نے ایک شعر پڑھا جس کو سن کر ستی نے کہا کہ تجھے ایران کے بادشاہ کسریٰ یعنی نوشیروان نے بھیجا ہے، جس کے محل میں زلزلہ آیا اور اس کی 14 ٹینگیں ٹوٹ گئی، اور وہ آگ جو مسلسل 1000 سال سے جاری تھی وہ بھی بجھ گئی، اور موبزان نے بھی خواب دیکھا ہے کہ اونٹ عربی گھوڑوں کو بھگائے لے جا رہے ہیں۔ پھر اپنے بھانجے عبد المسیح سے کہا کہ اے عبد المسیح، کسریٰ یعنی نوشیروان کو جا کر کہنا کہ عصا کو لے کر چلنے والا یعنی آخری نبی ظاہر ہو گیا ہے۔